بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اب تک جو کچھ آپ نے بیان کیا اس کا ایک سادہ عام فہم نکات میں خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ کے چاہوں گا کہ اس پر مبنی کچھ ضمنی توضیحی نوعیت کے سوالات ہیں جن کی وضاحت یہیں پر ہو جائے، اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ اپنی بات کو وہیں سے جوڑیں جہاں پر وہ رکی تھی۔ اب تک جو غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ اس کو 5 نکات میں سمجھا جائے تو پہلی یہ ہے کہ انسان کے علم کا دائرہ بنیادی طور پر 2 ہی چیزوں تک محدود ہے، نفس اور مادہ۔ یہ دونوں اپنے مظاہر میں یا تو بطور شے سامنے آتے ہیں یا بطور قوت کے ظہور کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اسم اور فعل کی تقسیم دراصل اسی حقیقت کی عکاس ہے، اور زبان کے قواعد کی بنیاد بھی اسی فطری ادراک پر قائم ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نفس اور مادے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو ملکہ عطا ہوا ہے وہ عقل ہے، اور یہی عقل انسان کا شرف اور اس کا اصل امتیاز ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نفس اور مادے کے ادراک کے ذرائع حواس ہیں جو عقل کے لیے باب العلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ حواس 2 قسم کے ہیں، ظاہری جو مادے سے متعلق ہوتے ہیں اور باطنی جو نفس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری نقطہ جو غام صاحب کی گزشتہ نشست میں سامنے آیا تھا کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے یہ حقائق کسی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے، یہی وجودی حقائق کہلاتے ہیں، اور انسان کے علم کی ابتدا انہی کے ادراک سے ہوتی ہے۔ ہم سب یہ آپ نے ایک بنیادی چیز بیان کی تھی اس پورے پس منظر میں کہ ہم غام صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں اس کی عقلی بنیاد کیا ہے، اس کا دلائل کیا ہے۔ تو بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ انسان کے علم کی بنیاد ہوتی کیا ہے۔ یہ جو غام صاحب آپ نے ابھی تک پیشکش کی ہے اس پہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو ہم سے پہلی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ انسان کے علم کا موضوع اگر 2 ہی چیزیں بن سکتی ہیں، نفس اور مادہ، تو اور بھی تو کچھ حقائق ہیں جن پر انسان گفتگو کرتا ہے، وہ اس کے علم میں آتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے۔ مثلا زمان و مکان کی بحث ہے، وقت کی بحث ہے، تو یہ بظاہر تو نہ نفس میں شامل ہوتے ہیں نہ مادے میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ہم نے 2 ہی چیزوں میں انسان کے علم کے موضوع کو بند کیسے کر دیا؟ یہ ان دونوں کے متعلقات ہیں۔ جب آپ کسی شے کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کوئی مجرد چیز نہیں ہوتی، ٹھیک، اس کی صفات ہوں گی، اس کے اعراض ہوں گے، اس سے کچھ جہات متعلق ہو جائیں گی، اس کے کچھ لواحق ہوں گے، اس کے کچھ لوازم ہوں گے۔ ہم جب مکان کا تصور کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ شے کا ظرف ہے۔ اسی طرح زمان کیا چیز ہے؟ وہ شے میں قوت کے ظہور کا ظرف ہے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے یہ متعلقات ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نفس کا مطالعہ کریں گے تو ان تمام پہلوؤں سے اس کا مطالعہ کریں گے، اس میں ظرف بھی زیر بحث آ جائے گا۔ اسی طرح شے کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اس کا مکان بھی زیر بحث آ جائے گا، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی۔ اسی وجہ سے موجودہ زمانے میں جدید علم اب زمان اور مکان دونوں کو ایک بود کی حیثیت سے دیکھتا ہے، ایک ڈائمنشن کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ جب شے کا مطالعہ کیا جائے گا یا اس کے ساتھ اس میں قوت کا ظہور کا مطالعہ کیا جائے گا تو ایک ایک چیز خود متعلقات کے باب میں بھی موضوع بن جائے گی۔ اچھا، اس سے پیچھے میں یہ تعارف کرا چکا ہوں کہ ان دونوں کے مطالعے سے کتنے علوم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام علوم یہی بتاتے ہیں کہ ان کی کیا کیا جہات موضوع بحث بن سکتی ہیں، اس وجہ سے ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، یہ جو ابھی تک آپ نے بات بیان کی کہ جو بھی چیزیں ان سے الگ سامنے آتی ہیں جب ان پہ غور کیا جاتا ہے تو وہ اپنی ذات میں کوئی اپنا الگ سے وجود نہیں رکھتی، وہ انہی کے لوازم ہیں، گویا انہی سے نکلی ہوئی ہیں یا انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک صرف مثال کے طور پہ بتائیے گا، وقت ہے تو اس کو ہم کیسے بیان کریں گے کہ وہ نفس اور مادہ سے کیسے جڑا ہوا ہے تاکہ انہی سے متعلق ہو کے نظر آئے؟ وقت زمان ہے، تو زمان کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت قوت کا ظہور ہوتا ہے، ہم نے 2 چیزیں متعین کی ہیں، شے اور شے میں قوت کا ظہور۔ قوت کا ظہور ہوتا ہے تو زمان اس ظہور کو ماپنے کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے وہ اس کا ظرف ہے۔ وقت اس کا اردو ترجمہ ہے۔ زمان مکان دونوں کے بارے میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ ان کی حیثیت بالکل کنٹینر کی ہے، یعنی وہ ظرف کی حیثیت سے متعلق ہو گئے ہیں، تو متعلقات کو الگ سے بیان کرنے کی
ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک بالکل واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا صاحب آپ کی جو پہلی گفتگو تھی اس کے اندر یہ چیز زیر بحث آئی کہ انسان کے پاس حواس ہیں، سینسز ہیں، وہ ظاہری حواس بھی ہیں اور باطنی حواس بھی ہیں جن کے ذریعے سے وہ مادے اور پھر نفس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا ادراک اور شعور حاصل کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ظاہری حواس تو آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، مشترک ہیں، اسی لیے وہ متعین بھی ہو چکے ہیں کہ وہ 5 ہیں، سونگنا، چکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں. لیکن یہ جو باطنی حواس ہیں اس کو ہم کیسے بیان کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو انٹیوشن کا نام دیں گے، کوئی شخصیت کا نام دیں گے، شعور، وجدان، عقل، کیا کہیں گے اس کو؟ کیونکہ ایک چیز جب تک متعین نہیں ہوتی تو وہ فیکلٹی کیا ہے جس کے ذریعے سے میں نفس تک رسائی حاصل کر رہا ہوں. جس طریقے سے ظاہری حواس کو لوگوں نے حواس کی تعبیر دی ہے، جی اگر آپ غور کریں تو وہ باطنی حواس کو بھی دیے ہوئے ہیں. اچھا. ہم عام زبان میں کہتے ہیں میری حس جمالیات اس سے متاثر ہوئی، میرے حادثہ اخلاقی نے یہ فیصلہ سنایا ہے، تو یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے. آپ اس کی جگہ کوئی دوسری تعبیر بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری حواس کے مقابل میں یہی موزوں تعبیر ہے. یعنی ہمارے باطن میں بھی ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں فاتر فطرت نے جو بہت سی چیزوں کے لیے باب العلم بن جاتے ہیں. یہ جس طرح خارجی دنیا کے لیے باب العلم بنتے ہیں وہ ہماری داخلی دنیا کے لیے باب العلم بنتے ہیں. تو یہ چند تعبیریں تو آپ عام زبان میں سنتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میری چھٹی حس یہ کہتی ہے. جی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب چیزیں وہی ہیں جن میں آپ باطنی حواس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کو اسی تعبیر کے ذریعے سے متعارف کرانا چاہیے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سب جب آپ نے یہ گفتگو کی کہ باطنی حواس بھی موجود ہیں اندر اور وہ میرے اندر بھی فیصلہ کر رہے ہیں، کسی اور دوسرے انسان کے اندر بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس سے ہم ایسے حقائق تک پہنچ رہے ہیں جو وجودی حقیقتیں، مسلمات بن جاتی ہیں. تو صرف ایک نقطہ مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ جو اندر عمل ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ ظاہری حواس میں تو مجھے بھی میز نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی میز نظر آ رہی ہے، ہمارا علم ایک دوسرے سے شیئر ہو کے ویریفائیبل ہے. یہ باطنی حواس میں، اور آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ انسان اپنے علم کی بنیاد ظنون اور اوہام کو بھی بنا لیتا ہے، یعنی اس کے ذہن کی اپنی ایک تخیل اور ایک خیالات کی پوری دنیا ہوتی ہے. تو یہ جو اندر ہے، چونکہ باطنی حواس بھی اندر ہیں اور یہ تخیل اور ظنون و اوہام بھی اندر ہوتے ہیں، تو ان میں فرق کیسے ہم کریں گے کہ یہ میرے باطنی حواس کا فیصلہ ہے، یہ ظنون و اوہام کا فیصلہ ہے؟ ظنون و اوہام تو نتیجہ ہے. اچھا. یعنی باطنی حواس نے اپنا کام کرنا ہے. چنانچہ وہ جب کام کرتے ہیں تو مثال کے طور پر درد کو محسوس کرتے ہیں، غم کو محسوس کرتے ہیں، الم کو محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی ہم نے ابھی ذکر کیا حادثہ اخلاقی چیزوں کے بارے میں یہ احساس اندر منتقل کرتا ہے کہ یہ اچھی ہیں یا بری ہیں. ٹھیک. یہ عمل ہو رہا ہے. اس عمل میں کوئی بھی چیز بنائے استدلال بن سکتی ہے، وہ ظنون و اوہام بھی بن سکتے ہیں. ظنون و اوہام ہماری خارجی دنیا سے متعلق بھی ہوتے ہیں. میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں اور رات میں کسی رسی کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ سانپ ہے، تو یہاں میرے ظاہری حواس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. یہ معاملہ باطنی حواس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ذریعہ علم زیر بحث ہے. ٹھیک. مجھے بہرحال رات میں رسی کو دیکھنا ہے یا دن میں دیکھنا آنکھوں ہی سے ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس کو کیا تعبیر دے رہا ہوں. وہ تعبیر بعض اوقات غلط ہوتی ہے، بعض اوقات صحیح ہوتی ہے. اس پہ بنائے استدلال کیا کیا چیزیں بنتی ہیں میں نے ان کو اس وقت بیان کیا تھا. یعنی ظنون و اوہام بھی بنتے ہیں، عقلی امکانات بھی بنتے ہیں، مخاطب کے مسلمات بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح بعض دوسری چیزیں بھی بنتی ہیں. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ جو ظاہری باطنی حواس ہیں، ان کے ذریعے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کسی استدلال کا محتاج نہیں ہوتا. یہ آپ کے پہلی گفتگو میں ہم نے نقطہ سمجھا تھا، اور یہی وجودی حقائق کہلاتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا کہ یہ بات جو آپ نے بھی بتائی ہے کہ ظاہری حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم وجودی حقیقت ہوتا ہے اور استدلال کا محتاج نہیں ہوتا. تو یہ بات بتانے کے لیے خود آپ کو بھی تو استدلال کرنا پڑا نا. پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، وہاں دیکھا کہ علم کا موضوع کیا ہے، نفس اور مادہ ہے، پھر حواس دیکھے کیا کیا ہیں، پھر ان سے کیسے رسائی ہوتی ہے، وہ سب کر کے تو استدلال کا پروسیس تو یہ بات بیان کرنے کے لیے بھی کیا. نہیں، یہاں استدلال نہیں کیا گیا، یہاں چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اچھا. ان کی تفہیم کی گئی ہے. ٹھیک. سمجھا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے. یعنی جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ذرا سامنے دیکھیے کیا چیز پڑی ہوئی ہے، یہاں میں کوئی استدلال نہیں کر رہا ہوتا. میں آپ کو آپ کے حواس کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس پر میں پہنچا ہوں کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ آفتاب ہے، یہ کمر ہے،
یہ جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے وجودی حقائق ہے خارجی دنیا میں، ان کے بارے میں اسی طرح ہم مسلمات تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں بنائے استدلال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا مسلمات، علم و عقل کے مسلمات۔ ایک چیز آپ کے علم میں آتی ہے وہ خارجی حواس سے آئے یا داخلی حواس سے، اسی طرح سے میرے علم میں آتی ہے، پھر وہ پوری انسانیت کا اجماع بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اجماع کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی احمق بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ ایک واقعہ بن جاتی ہے، اسی کو ہم مسلمات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جو عمل ہم باہر کر رہے ہیں وہی ہم اندر بھی کرتے ہیں۔ درد، غم، حادثہ اخلاقی کا فتویٰ، حصے جمالیات، اس میں بھی بالکل وہی عمل ہو رہا ہے جو آنکھوں سے دیکھنے یا ہاتھوں سے چھونے کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا صاحب، دو چیزیں اور بیان فرمائیے گا۔ یہ جو ہمارے حواس ہیں، ظاہری حواس ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا ادراک حاصل کرتے ہیں، تو کبھی کبھی زندگی میں ایسی مثالیں بھی تو سامنے آتی ہیں ہمارے کہ نظر جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، سراب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، آنکھ دیکھ کر حکم لگا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ یہاں پر پانی ہے، قریب جاتے تو نہیں ہوتا۔ تو حواس کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم ہمیشہ وجودی حقیقت بنے گا؟ اس کے لیے کچھ استثناءات تو نکل آتے ہیں، سراب آخر میں جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں؟ نہیں، استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ہم سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی کوئی شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جب نہیں لاحق ہوتا تو وہ مسلمات بن جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم شبے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حواس نے دھوکہ کھایا ہے۔ ٹھیک، یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ وہی عقل جس کا آگے ذکر ہے۔ اچھا، وہ ملکہ ہمیں عطا ہوا ہے جو پھر حواس سے حاصل ہونے والے علم کا تجزیہ کرتی ہے۔ ٹھیک، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سراب سے دو چار ہو گیا ہوں، آپ نہ ہوئے ہوں، میرے اور آپ کے مابین اختلاف ہوا تو وہ مسلمہ نہیں بنے گا۔ اس کے مسلمہ بننے کا پھر عمل ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ علم و عقل کے مسلمات کی ایک فہرست چلتے چلتے بن گئی ہے۔ اس میں یہ سارے معاملات ہوئے ہوتے ہیں۔ براہ راست دیکھا، اتفاق ہو گیا، تجزیہ کیا، اتفاق ہو گیا، علمی طریقے سے چیزوں کا مطالعہ شروع کیا، اتفاق ہو گیا، عقلی امکانات پر کام شروع کیا اور کسی امکان نے واقعے کی صورت اختیار کر لی، اتفاق ہو گیا۔ تو اگر غور کریں آپ تو اس میں علم و عقل کے مسلمات کی تعبیر اسی لیے اختیار کی گئی ہے، یعنی مسلمات بننے کا عمل ہے۔ جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے وہاں سے مشاہدہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کس وقت سب کی مانی ہوئی حقیقت بن جائے گا؟ جب وہ بن جائے گا پھر وہ بنا استدلال بنے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری چیزیں جو علم و عقل کے مسلمات ایک شخص کے نزدیک بن گئے ہیں، وہ اس کو وجودی حقیقت کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خود علم کے میدان میں اس میں بھی بحث ہو جاتی ہے، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی استدلال کے محتاج نہیں ہوتی ہیں، وجودی حقیقتیں ہوتی ہیں، یہ آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے۔ میں ایک مثال لے لیتا ہوں، یہاں پر کسی فلسفی کا موقف پیش کرنا پیش نظر نہیں ہے، صرف مثال کے طور پہ اب بڑا مشہور اختلاف ہے، ہم جانتے ہیں ڈیکارٹ کا اور ہیوم کا۔ تو وہ تو جو بنیادی چیز ڈیکارٹ مثال کے طور پہ کہتا ہے بھئی انسان کے وجود کے حوالے سے کہ یہ تو وجودی حقیقت ہے، انسان ہے، ایک دوسرا فلسفی اسی کو ایک نئے تصور میں انکار کر دیتا ہے، تو پھر وجودی حقائق پر بھی تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمات کے معنی یہ ہے کہ انسانیت بحیثیت مجموعی ان کو مانتی ہے، دنیا کا نظم اس پر چل رہا ہے، مشرق سے مغرب تک لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کوئی شخص اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ جی، ہم آفتاب کو دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی یہ تعبیر اختیار کی کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ جی، کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے کبھی دیکھے نہیں کیا سورج؟ ان کو آفتاب کا قائل کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ یہی معاملہ ہمارے باطنی احساسات بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی آدمی مجھ سے آپ سے اختلاف کرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ تجربہ پیش آیا ہوگا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، دوسرے کو نہیں لگ رہی۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں جو دنیا میں کسی چیز کے مطالعے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، پھر بعد میں کس چیز پر جا کے اتفاق ہوا، کس چیز کو انسانوں نے بحیثیت مجموعی مان لیا، کس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا۔ تو یہ ہمارے بعض فلسفی ہیں جنہوں نے سوفسطائیت کے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا ہے۔ ٹھیک، اس میں ہر چیز معرض بحث میں آتی ہے۔ دیکارت کو جب یہ کہنا پڑا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی ابتدا جس جگہ سے ہو رہی تھی اس کو ابتدا نہیں مانا گیا، بلکہ اس پر سوال اٹھا دیا گیا۔ جی، وہ سوال اٹھایا کس نے اٹھایا؟ خود دیکارت نے اٹھایا۔
اور جب اس نے اٹھایا تو گیا اپنے وجود کو مان کر اٹھایا، سوال کرنے کی صلاحیت کو قبول کر کے اٹھایا۔ اگر ہیوم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ ایک تقریر کر دیں کہ یہ میز جو تمہیں نظر آ رہی ہے اسی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت اٹھیں گے تو ان کا عمل تکذیب کر دے گا، اس لیے کہ انہیں بھی اٹھتے وقت اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ میں کہیں اس سے ٹکرا نہ جاؤں۔ تو وجودی حقائق ان حقائق کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ اپنا سر ان سے ٹکرا کے اس کو پھوڑ سکتے ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب اب تک کی جو پریزنٹیشن سامنے آئی ہے اس میں انسان کے علم کا موضوع کیا چیزیں بن سکتی ہیں اور کس فیکلٹی کے ذریعے بنتی ہیں، اس کی بحث پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آگے بڑھائیں اس بات کو، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ابھی تک آپ نے بتایا اس میں جو ایک دعویٰ ہے کہ عقل تو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، امتیاز ہے، تو عقل اس میں کر کیا رہی ہے؟ عقل تو محض ایک ٹول ہے، یہاں پر حواس ہیں، وہ خارج کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کے اوپر جا کر حکم لگایا جائے، تو عقل کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں پھر آپ؟ وہی کام کر رہی ہے جس کی ایک مثال سامنے آ گئی ہماری اسی گفتگو میں، یعنی جو چیزیں یہ ذرائع علم یعنی ہمارے حواس خواہ وہ باطنی ہیں وہ ظاہری ہیں اندر منتقل کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کا کام، وصول کرنے کا کام عقل کرتی ہے۔ ٹھیک، اب وہ کس معاملے میں اندر کے کسی الہام کی اتباع پہ مجبور ہے، کس میں آزاد ہے، کس میں مختار ہے، یہ ہم آگے جا کے زیر بحث لائیں۔ ٹھیک، شروع کیجیے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ انسان کے علم کا مبدا کیا ہے۔ ٹھیک، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ وجودی حقائق ہے، مبدا یعنی علم بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم علم کی بارگاہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ ادراک یعنی ہم نے حواس کے ذریعے سے ایک تعلق پیدا کیا شے سے یا قوت کے ظہور سے، یہ ادراک ہے۔ یہ ادراک علم کس طرح بنتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان الہامات سے جو انسان کی فطرت میں ازل سے ودیت ہے۔ اچھا، کسی چیز کا ازل سے ودیت ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت جب سے ہوئی ہے یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ گویا اس کی شخصیت کی تعمیر ہی میں شامل کر دی گئی ہے، یہ انیٹلی انٹرسٹڈ ہے، یہ انگرینڈ ہے، اس کو اس کی سرشت میں اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک، جو انسان کی فطرت میں ازل سے ودیت ہے۔ اس میں لفظ الہامات استعمال کیا گیا ہے، اس کو کوئی مذہبی تعبیر نہ سمجھیے۔ الہام یا وحی کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں کسی چیز کو القاء کر دینے اور ڈال دینے کے معنی میں آتا ہے۔ جب ہم کسی مخلوق کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مخلوق کی غایت وجود کی طرف جو چیز محرک بنتی ہے کہ اسے لے کر جائے، اس کے لیے جامع ترین تعبیر یہی ہے۔ اچھا، یعنی الہام یا وحی۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ قرآن مجید شہد کی مکھی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں یہ بات وحی کر دی ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوسے گی اور اس سے شہد بنائے گی۔ یہ اس کی غایت وجود ہے۔ اس غایت وجود کی طرف لے جانے والی کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ صدیوں سے یہی کام کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے؟ تو اس کو کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو امر سے تعبیر کریں، دوسرے یہ کہ وحی سے تعبیر کریں، تیسرے یہ کہ الہام سے تعبیر کریں۔ تو الہامات ہی وہ تعبیر ہے جو اس معاملے میں سب سے بڑھ کر مدعا کو ادا کر دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو کوئی مذہبی چیز نہ سمجھیے۔ یہ ادراک علم کس طرح بنتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان الہامات سے، یعنی وہ چیزیں جو اندر ڈال دی گئی ہیں اور وہ ازل سے اندر موجود ہیں اور وہ محرک بن رہی ہیں، ان الہامات سے جو انسان کی فطرت میں ازل سے ودیت ہیں، اس لیے کہ یہی مدارک تک پہنچتے، یعنی جو ہماری سینسز ہیں ان تک پہنچتے کس طرح ہیں یہ تو آگے واضح ہوگا، لیکن پہنچتے یہی ہیں۔ یہ الہامات فوری طور پر تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی ہمارے حواس کسی چیز کا درک حاصل کرتے ہیں، یہ ادراک واقع ہوتا ہے تو اندر سے یہ الہامات ہجوم کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ یہی مدارک تک پہنچتے اور ان کے لیے، یعنی ہمارے حواس کے ذریعے سے جو ہمارے اندر ایک ادراک کی صلاحیت پیدا کرنے والی جگہ ہے، یہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور ان کے لیے علوم و اعمال، یعنی وہ ہمارا علم
جس کو آپ نالج کہتے ہیں، وہ ہمارے اعمال جن کو آپ ایکشنز کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے علوم و اعمال اور نظر و استدلال کا منبع بنتے ہیں۔ یعنی اب گویا نظر یعنی کسی چیز کو سوچنا، غور کرنا، اس کی تحلیل کرنا، اس کے لیے جامع تعبیر ہے نظر، اور استدلال یعنی ریزننگ۔ تو یہ گویا انسان کو اس جانب لے جاتے ہیں کہ اب اسے ایک سورس مل گیا ہے، ایک منبع مل گیا ہے جس سے اب نظر و استدلال پھوٹ پڑیں گے، جس سے علوم نکلیں گے، جس سے اعمال وجود میں آئیں گے۔ یہ ادراک علم کس طرح بنتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان الہامات سے جو انسان کی فطرت میں ازل سے ودیت ہیں، اس لیے کہ یہی یعنی یہ الہامات مدارک تک پہنچتے، سینسز تک پہنچتے، اور ان کے لیے علوم و اعمال اور نظر و استدلال کا منبع بنتے ہیں۔ علم پیدا ہونا شروع ہو گیا، علم کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی، علم کی تشکیل شروع ہو گئی۔ عقل ان کے حضور میں محکوم محض ہے، یعنی عقل اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کر سکتی۔ یہ الہامات آئیں گے اور یہ جو فیصلہ سنائیں گے، عقل اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ کوئی الہامات عقل سے بھی اوپر ہیں، وہ اس سے اوپر ہے۔ اچھا، اس لیے ہے کہ وہی ہے در حقیقت جو عقل کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو وجودی حقائق کی حیثیت سے قبول کرے۔ عقل ان کے حضور میں محکوم محض ہے، وہ ان کے احکام سے انحراف نہیں کر سکتی۔ انسان کی زندگی انہی پر یقین سے عبارت ہے۔ یعنی میری آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے خارجی دنیا میں پھیلی ہوئی اشیاء، ان کو ہم حقیقت مانتے ہیں، اس سے زندگی عبارت ہوتی ہے۔ ہمارے داخلی وجود میں ہمارے درد، غم، ہمارے حادثہ اخلاقی کے فتوے، ہماری حصے جمالیات کے نتائج، یہی ہے نا جن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ہمارا یقین نہ رہے، یعنی جس دن آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح ایک اندھیر نگری میں چلے جائیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ انسان کی زندگی انہی پر یقین سے عبارت ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس یقین کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ یعنی یہ در حقیقت ایک اجمالی بیان ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی تحلیل ہے کہ مجھے اس کے میز ہونے کا یقین کیسے ہے، اس یقین کو اب ہم نے سمجھنا ہے۔ امام حمید الدین فراہی نے اس کے یعنی اس یقین کے پیدا ہونے کے عمل کے، امام حمید الدین فراہی نے اس کے جن مبادی کی طرف توجہ دلائی ہے ان کا خلاصہ درج ذیل۔ یعنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ یقین جس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے اس عمل کو تحلیل کر کے سمجھایا ہے، اور اسے بعض مبادی کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ یہ میں نے جگہ جگہ سے ان کی آراء کو دیکھ کر اس کی تحلیل کر کے اس کا خلاصہ 7 نکات کی صورت میں ترتیب دے دیا ہے۔ ان میں سے ایک ایک نقطے کو اب ہم سمجھیں گے۔ اچھا غم صاحب، یہ جو بھی آپ 7 نکات بتائیں گے، یہ نکات اصل میں اس پروسیس کو بیان کریں گے کہ جو آپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے علم کے موضوعات نفس مادہ ہے، یہ حواس ہیں، 2 فیکلٹیز ہیں، ان سے تعلق قائم کرتی ہیں اور ان سے وجودی حقائق مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس انٹرنلی ہو رہا ہوتا ہے، ظاہری بات عقل حکم لگاتی ہے، تو یہ ریزننگ کا پروسیس آپ نے فرمایا کہ پہلے سے ایک اور چیز بھی موجود ہے، عقل بھی ہے اور ایک اور چیز بھی ہے جو ازل سے ہماری فطرت میں سرشت میں ودیت ہے، وہ ہیں کچھ الہامات یا کچھ ایسی پری کنسیوڈ نالج ہے جو اندر موجود ہے۔ اب آپ جو آگے نکات بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ عقل اور وہ جو نالج ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے بعد یقین کیسے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ تعامل اب ہمیں سمجھنا ہے جو ان سب چیزوں میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی حواس کچھ چیزوں کے اثرات منتقل کر رہے ہیں، عقل ان کو وصول کر رہی ہے، وہ الہامات آ کے ان کے اندر معنویت پیدا کر رہے ہیں۔ عقل اس معنویت کو قبول کرنے کے لیے محکوم محض ہے۔ ان کے باہمی عمل کے نتیجے میں مجھے یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ پانی کا کوزہ ہے۔ اچھا، اس عمل کو اب ہم نے سمجھنا ہے۔ ٹھیک، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وجودی حقائق جن کو سب مان رہے ہیں، یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ وجودی حقائق بنتے کیسے ہیں۔ اچھا، اس کو 7 نکات کی صورت میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک ایک کو لے کر اب میں وضاحت کروں گا۔ پہلا نقطہ، ہر ذی حیات عالم خارجی کا یقین رکھتا ہے۔ اسی کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔
عالم خارجی یعنی یہ میرے خارج کی دنیا، یہ آفتاب ہے، یہ قمر ہے، یہ نجوم و کواکب ہے، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بے شمار انسان ہیں، یہ عالم خارجی ہے۔ ہر ذی حیات عالم خارجی کا یقین رکھتا ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ صبح گھر سے نکلتا ہوں، اسی یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اسی یقین کے ساتھ اطمینان سے آ کے اس کرسی پر بیٹھ گیا ہوں۔ ہر ذی حیات عالم خارجی کا یقین رکھتا ہے۔ عالم خارجی یعنی ایکسٹرنل ورلڈ۔ ٹھیک، اس میں شبہ نہیں کہ اس یقین کا ظہور حسی علم کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یعنی میز کو دیکھنے کے بعد ہی میں یہ یقین حاصل کرتا ہوں کہ یہ میز ہے اور آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی یقین کا ظہور ہوا ہے لیکن حسی علم کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ہاتھ لگایا ہے میں نے آگ کو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس یقین کا ظہور حسی علم یعنی ہمارا جو سینسری نالج ہے حسی علم کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن کیا مجرد احساس اس کا باعث بن جاتا ہے؟ یعنی میرے حواس کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس سے احساس منتقل ہوتا ہے، تو کیا وہ احساس پورا علم بن جاتا ہے؟ لیکن کیا مجرد احساس اس کا باعث بن جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم تحلیل کریں گے۔ جی، مثال کے طور پر دیکھیے، ہم جب کسی جسم کو چھوتے ہیں، میں نے اس میز پر اپنا ہاتھ رکھا تو یہ چھونے کا عمل ہو گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم جب کسی جسم کو چھوتے ہیں تو ہمارا احساس یعنی یہ چھونے کا احساس، تو ہمارا احساس محض ایک حالت ہوتی ہے جو حادثہ انسانی پر طاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی ہماری جو سینس فیکلٹی ہے اس پر ایک احساس طاری ہوتا ہے، یہ ایک حسی نوعیت کا تجربہ ہے جس سے ہم گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک، ہم جب کسی جسم کو چھوتے ہیں تو ہمارا احساس محض ایک حالت ہوتی ہے جو حادثہ انسانی پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یعنی یہ جو حالت طاری ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر ایک حاکم نہ ہو جو حکم لگائے کہ اس اثر کے لیے ایک مؤثر ہے، یعنی جیسے ہی یہ احساس منتقل ہوا ہے، حادثہ انسانی سے اس کا تعلق پیدا ہوا ہے، تو اب یہ کیا تھا؟ اثر۔ فوری طور پر کسی نے آ کے یہ بتایا ہے کہ یہ اثر مؤثر کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو میں اس کو چھوتا ہوں اور جیسے یہ احساس منتقل ہوتا ہے تو فوراً میری آنکھیں اس کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی اب میں کہاں پہنچا؟ احساس میرے اندر منتقل ہوا چھونے سے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ مؤثر کو دیکھوں کہاں ہے، کس وجہ سے میرے ہاتھ میں یعنی یہ وہ کیفیت کیا پیدا ہوئی۔ چیز ہے جس نے یہ اثر پیدا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایک حاکم نہ ہو جو حکم لگائے کہ اس اثر کے لیے یعنی اس ایفیکٹ کے لیے ایک مؤثر ہے، ایک ایفیکٹر ہے، تو ممکن نہیں کہ اپنے خارج میں ہم کسی چیز کا یقین حاصل کر سکیں۔ یعنی یہ عمل اگر نہ ہو تو ایک احساس ہے منتقل ہو گیا، میرے لیے میز کوئی حقیقت کبھی نہیں بنے گی، بس احساس ہی رہے گا۔ یہ اس وجہ سے بنا ہے کہ جیسے ہی میرے ہاتھ نے یہ احساس اندر منتقل کیا ہے، فوری طور پر اندر سے حکم دیا گیا ہے کہ آنکھیں اس جانب متوجہ ہوں، وہ مؤثر کو دیکھیں، اور جیسے ہی انہوں نے مؤثر کو دیکھا ہے تو اثر اور مؤثر کے تعلق نے اس کو میرے لیے ایک حقیقت بنا دی ہے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ اگر ایک حاکم نہ ہو جو حکم لگائے کہ اس اثر کے لیے ایک مؤثر ہے، تو ممکن نہیں کہ اپنے خارج میں ہم کسی چیز کا یقین حاصل کر سکیں۔ یہ حاکم کون ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ حاکم کون ہے جس کے سامنے انسان کا ارادہ و اختیار محکوم محض ہو کر رہ جاتا ہے؟ یعنی میرا ارادہ دیکھنے کا ہو یا نہ ہو، جس وقت یہ احساس منتقل ہوتا ہے تو یا میں اس کو نظر انداز کروں گا یا اس کے حکم کی پابندی کروں گا، اور جب پابندی کروں گا تو مؤثر تک لازماً پہنچوں گا، اور مؤثر کو مؤثر کی حیثیت سے قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، تو گویا میرا ارادہ و اختیار محکوم محض ہو کے رہ گیا۔ اچھا، یہ حاکم کون ہے جس کے سامنے انسان کا ارادہ و اختیار محکوم محض ہو کر رہ جاتا ہے؟ یہ اگر غور کیجئے تو وہی الہامات ہیں جو نفس انسانی پر حکومت کر رہے ہیں۔ یعنی شہد کی مکھی کو وہ کیا چیز ہے جو اٹھا دیتی ہے کہ جاؤ پھولوں کا رس چوسو، اور جگہ جگہ سے وہ رس لا کے چھتے میں جمع کرو اور اسے شہد میں تبدیل کر دو۔ اس کے اندر کوئی محرک ہے نا، وہ محرک ہے جس کو قرآن مجید نے وحی سے تعبیر کیا۔ ہم اسی طرح کے محرکات کو یہاں الہامات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ اگر غور کیجئے تو وہی الہامات ہیں،
یعنی انیٹ ریولیشنز ہیں، ہمارے باطن میں وہ موجود ہیں جو نفس انسانی پر حکومت کر رہے ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کو چھونے کے بعد جو احساس منتقل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک نوعیت کا فطری استدلال بھی وجود میں آتا ہے۔ یعنی جیسے ہی میرا ہاتھ اس میز کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، میں اس کو چھوتا ہوں، اس کے ساتھ ایک استدلال شروع ہو گیا ہے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ جو ہمیں اثر سے مؤثر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اثر مؤثر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اندر میرے شعور کی ساخت میں ودیعت الہام ہے، اس نے فوری طور پر وہ تعلق پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو چھونے کے بعد جو احساس منتقل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک نوعیت کا فطری استدلال بھی وجود میں آتا ہے جو ہمیں اثر سے مؤثر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس استدلال کے لیے کوئی مقدمات نہیں ترتیب دیے جاتے، یعنی جس طرح ہم منطق میں یا کسی لاجیکل آرگومنٹ کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس نوعیت کا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس استدلال کے لیے کوئی مقدمات نہیں ترتیب دیے جاتے، یہ فکر و ارادہ کے بغیر وجود میں آتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کو چھوا، پھر میرے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کو متعین کروں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ میں اس سارے عمل کے سامنے محکوم ہو کے رہ گیا ہوں۔ یہ فکر و ارادہ کے بغیر وجود میں آتا، اور ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اختلاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ عملی زندگی میں ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو نہ صرف یہ کہ ماننے پر مجبور ہیں، بلکہ انہی پر ہماری زندگی کی پوری عمارت استوار ہو رہی ہے۔ یہ فکر و ارادہ کے بغیر وجود میں آتا، اور ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں ادراک علم کس طرح بنتا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا کسی چیز کو جاننا اور اس کے وجود کا یقین حاصل کر لینا علم و یقین کی اسی قوت کا اظہار ہے جو ہماری فطرت میں ودیعت ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ اصل میں علم و یقین کی وہ قوت ہے جس کو ان الہامات کے ذریعے سے میرے اندر ودیعت کر دیا گیا ہے، وہ میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے، وہ میرے اندر انگرینڈ ہے۔ چنانچہ میں اس یقین سے الگ ہو کر کسی چیز کو دیکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا کسی چیز کو جاننا اور اس کے وجود کا یقین حاصل کر لینا علم و یقین کی اسی قوت کا ظہور ہے جو ہماری فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان کو یہ قوت اسی طرح عطا ہوئی ہے جس طرح اس کے حواس اور دوسری قوتیں عطا ہوئی۔ یعنی جیسے حواس میں نے استدلال سے بنائے نہیں ہیں، وہ مجھے دیے گئے ہیں ایک ذریعہ علم کے طور پر، وہ باطنی ہوں یا ظاہری ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ الہامات میرے اندر موجود ہیں۔ یعنی شہد کی مکھی نے جو پھولوں کا رس چوسنے کے لیے آلات استعمال کیے ہیں وہ بھی اس کو دیے گئے ہیں، اور اس کو شہد میں تبدیل کرنے کے لیے جو مشینری اس کے اندر ہے وہ بھی اسے دی گئی ہے، اور وہ الہام بھی اس کے اندر موجود ہے جس نے اس راستے پر اس کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں گویا کیا ہیں؟ یہ عطایا ہے، یہ دی گئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے وجود کے ساتھ مجھے ودیعت کر دی گئی، جو ہماری فطرت میں ودیعت ہے۔ انسان کو یہ قوت اسی طرح عطا ہوئی ہے جس طرح اس کے حواس اور دوسری قوتیں عطا ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم حواس کو متعین کر لیتے ہیں، ہم اشیاء سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، وہ باہر خارجی دنیا میں موجود ہے، لیکن ان اشیاء کو جو امتیاز دیا ہے، ان کو الگ کیا ہے، ان کے اندر تمیز پیدا کر کے ان کی ایک شخصیت بنا دی ہے، اور میرا علم اس سے متعلق کر دیا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے باطن کا الہام ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اچھا، اس کو اس پہلے نقطے میں واضح کیا گیا۔ ٹھیک، ہم سب یہ نقطہ سامنے آ جاتا ہے۔ دو چھوٹی سی وضاحتیں جو اسی سے متعلق ہیں جس سے یہ مزید بات بالکل مثال کی سطح پہ اتر جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ فکر و ارادے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ ایک الہامات کا حکم ہے جس کو عقل قبول کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے میز کو ہاتھ لگایا تو یہاں ہاتھ لگانے سے ہاتھوں میں دباؤ پیدا ہوا، انہوں نے نیورونز کے ذریعے دماغ کو ایک میسج پہنچا دیا۔ اب یہ میز ہے،
یہ چیز تو مجھے معاشرے نے بتائی نا، اس لیے کہ اندھیرے کمرے میں جب میں چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، نہ میرا الہام مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے. تو یہ چیز کہ جی یہ نظر آ رہی ہے، اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو میز کہا جاتا ہے. یہ تو صدیوں سے انسانوں نے میز کو میز کہنا شروع کیا. تو اس کے بعد جب میں میز کو دیکھتا ہوں تو یہ میرا ہاتھ لگانا اوپر جاتا ہے اور وہ عقل حکم لگا کے مجھے دیتی ہے کہ یہ میز ہے. تو یہ میز کا علم تو مجھے باہر سے ملا نا؟ نہیں، یہ آپ کو نام باہر سے ملا ہے. اچھا. یعنی جو آپ نے اس کو ایک صورت میں اپنے باطن کے اندر شخصیت دی ہے، جی. وہ اصل میں آپ نے بھی دی ہے، میں نے بھی دی ہے، ہزاروں انسانوں نے دی ہے. اس سے وہ ایک مشترک حقیقت بنی ہے. ٹھیک. پھر ہم نے اس کو نام دیے. اچھا. ہم نے اردو میں اس کو میز کا نام دے دیا ہے، انگریزی میں کوئی اور نام دے دی. ٹھیک. تو یہ نام منتقل ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو باطن میں یہ عمل ہوا ہے. جس نے پہلے اس کو میرا، آپ کا، زید کا، بکر کا علم بنایا ہے، پھر اس علم میں اشتراک پیدا ہوا ہے، پھر نام دینے کی ضرورت پڑی ہے، اور نام دینے کی اس ضرورت نے ابلاغ کا رشتہ پیدا کر دیا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، جو حاصل ہے آپ کی اس پہلے نقطے کا وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز مؤثر نہیں ہوگی، جب تک کوئی چیز افیکٹر نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی افیکٹ نہیں پیدا ہو سکتا. تو میں اسی مثال کو دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں جو شروع میں زیر بحث آئی کہ مجھے ایک چیز افیکٹ نظر آ رہا ہے، مجھے پانی نظر آ رہا ہے سامنے، لیکن قریب جاتا ہوں تو فیکٹر ہوتا ہی نہیں. تو گویا مؤثر کے بغیر بھی اثر تو کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. نہیں، وہاں پر بھی مؤثر تھا. جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس نے یہ اثر پیدا کیا ہے. اچھا. اب اس اثر کی آپ تحقیق کر رہے ہیں. صحیح. جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ اثر کس چیز سے یعنی آیا وہ سورج کی شعاع سے ہے. پیدا یہاں ہو بھی رہا ہے. یہی ہوا ہے. یعنی میرے ہاتھوں نے ایک احساس منتقل کیا ہے، فوراً میری آنکھیں متوجہ ہوئی ہیں. اس کے بعد میرے باطن میں جو تصویر ہے اس تصویر کے ساتھ اشتراک پیدا ہوا ہے، اور اب اندر سے ایک حکم لگا ہے کہ یہ میز ہے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ 7 نکات کیا ہیں جو اس پورے پروسیس کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے حواس کام کرتے ہیں اور وہ یقین کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. پہلا نقطہ زیر بحث آیا. مزید نکات کے اگلی نشست میں زیر بحث آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.